وردہ خلیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ وردہ، یہ بتائیے گا کہ ابھی کووڈ فیس کا سامنا رہا امریکہ کو، اور خاصا جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوا، کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ جو بائیڈن کی کیمپین میں اس چیز کو بہت زیادہ یوز کیا گیا اور ان کی جانب سے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ویکسین الیکشن سے پہلے جو ہے وہ آ جائے گی کرونا وائرس کی، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکا۔ تو یہ کس حد تک نقصان دہ ہے اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اسپیشلی؟ ذیشان، اگر آپ اس چیز کی بات کریں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی تھی تو یہ کرونا وائرس ہی ہے۔ ان کی جانب سے نااہلی کا سامنا انہوں نے دکھائی، اپنی جانب سے نااہلی، اور شاید ان کے کوئی اپنے مقاصد ہوں یا ان کی سوچ ہو اس کے پیچھے، لیکن جو بائیڈن نے ان کے حریف کے طور پر اس نااہلی کو اپنا جو تھا وہ ہتھیار بنایا، اور سب سے زیادہ انہوں نے جو کیمپین کی وہ اسی بیس پہ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ انہوں نے کرونا وائرس کو ہینڈل کرنے میں نااہلی دکھائی، اور وہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، کئی فیکٹرز تھے وہ ان کو سامنے لے کے آئے کہ انہوں نے امریکی عوام سے جھوٹ بولا، انہوں نے جو امریکی جانوں کا جب نقصان ہو رہا تھا تب ان کو صحت کی سہولیات جو تھی وہ نہیں پہنچائیں۔ ساتھ ہی وہ اس فیکٹر کو بھی لے کے آئے کہ ہیلتھ کیئر اور میڈیکیئر فار آل، جہاں سب لوگوں کو صحت کی سہولت ہے، وہ اس موقع پر اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہوتی، یا کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے انہوں نے اوباما جو ہیلتھ پلان ہے، اوباما پلان، ان کو چیلنج کیا ہوا ہے کورٹ میں، اور انہوں نے اس چیز کو بائیڈن کیمپین نے بھی اس چیز کو بھی اپنی کیمپین کا حصہ بنایا کہ دیکھیے یہ ٹرمپ جو ہے وہ پہلے ہی ہمارے ہیلتھ انشورنس کے اور صحت کی جو سہولیات ہیں ان کے خلاف ہیں۔ تو اس نقطے کو لے کر جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنا نقصان پہنچایا، تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی جو رسپانس رہا ہے، سب سے زیادہ نقصان اس چیز سے پہنچا ہے۔ اور بائیڈن نے بھی اس چیز کو سب سے بڑی کمزوری بنا کر جو ہے وہ دوسری لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ فوکس اسی چیز پر کیا کہ اگر میں صدر ہوں گا یا جب بھی میں صدر ہوں گا تو میری پہلی پریورٹی یہ ہوگی کہ میں کورونا وائرس کا جو ہے وہ حل تلاش کروں۔ جہاں تک دوسری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو اس وقت کمزور ان کی پوزیشن رہی ہے، جس میں وہ امیگریشن کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ زیادہ سخت قسم کی جو ہے وہ پالیسیاں لے کر آئیں گے۔ انہوں نے چند جسے کہتے ہیں کہ بڑی بڑی پالیسیاں جو ہیں وہ تو مرتب کر دی، لیکن ابھی بھی اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں تو یہاں پہ رہتے ہوئے آپ جان سکیں گے کہ لوگ اس حوالے سے زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ ان کی امیگریشن کی پالیسیز جو ہیں وہ ایگریسو پالیسیز کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن صدر ٹرمپ نے جس قسم کی ایگریسو پالیسیز کا اعلان کیا تھا شاید وہ اتنی زیادہ ایگریسو انہوں نے نہیں دیکھی۔ اکنامک صورتحال جو ہے وہ بھی اتنی اچھے طریقے سے وہ ہینڈل نہیں کر سکے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کی کیمپین میں جو تھی وہ ان کی بہت زیادہ اگینسٹ تھی، اور ان کے پاس کچھ ایسا زیادہ تھا نہیں کہ جو اس کے اوپر وہ بوسٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ دیکھیں میں نے یہ اچیو کیا۔ اور زیادہ تر وہ اگر کسی چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو اس میں فیکٹ چیک آ جاتا ہے کہ کیا یہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ لہٰذا اسی لیے انہوں نے دوسری ایک خاص قسم کی پالیسی اپنائی جس کے اوپر انہوں نے اٹیکنگ پالیسی رکھی کہ وہ زیادہ تر تنقید کا نشانہ بناتے رہے جو بائیڈن کو۔ تو لہٰذا ان کے پاس اتنا کچھ تھا نہیں اس کیمپین میں پیش کرنے کے لیے، تو زیادہ تر ان کی طرف سے تو اٹیکس جسے کہتے ہیں اٹیکس کی پالیسیاں سامنے آئیں، لیکن جو بائیڈن کے پاس اس وقت بہت کچھ تھا جو وہ ڈسکس کر سکتے تھے، عوام کے سامنے لا سکتے تھے کہ کس طرح۔ انہوں نے شروع بھی اسی موقع سے کیا کہ کرونا وائرس میں جو ان کی نااہلی تھی، تو کرونا وائرس جو ہے وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے اس وقت امریکن الیکشنز کا۔
ٹھیک ہے، اور ابھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ اگر جو ریزلٹس ہیں ان کے خلاف آتے ہیں، ان کے حق میں نہیں آتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے. تو یہ کس حد تک متاثر کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں امریکن جو سیاست ہے اس کو، اور جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے یا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ لیٹ ہو سکتی ہے، تو اس میں کس حد تک جو ہے وہ آپ اتفاق کریں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اس وقت، سب سے بڑی بحث ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا جسے آپ خطرہ بھی سمجھ لیں اس وقت جو لوگوں کے دماغ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ رائے عامہ کے جو بھی نتائج سامنے آ رہے تھے اس کے مطابق پہلے سے لے کر اب تک جو بائیڈن جو ہیں وہ ان کو برتری حاصل تھی. اس چیز کا احساس جو ہے جو بائیڈن کو، ان کی کیمپین کو بھی ہے، لیکن وہ ایک محتاط انداز سے پھر بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ٹرمپ انتظامیہ کو اس چیز کا احساس بہت پہلے ہو چکا تھا. اب وہ کیا کریں؟ اب ان کے سامنے کیا راستے ہیں؟ اب ان کے سامنے یہ راستے ہیں کہ وہ کس طرح اس انتخابات میں کون سے ایسے طریقے ہیں جو اس انتخابات میں اس نتائج پہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی جو برتری ہے اس کو یقینی بنا سکیں، یا کم سے کم ایک ایسا ماحول کریٹ کر لیں جس میں صدر ٹرمپ کا جو ان کی جیت جو ہے اس کا اعلان کرنا آسان ہو. تو اس کے لیے سب سے پہلے صدر ٹرمپ دو تین روز سے کہہ رہے ہیں کہ پینسلوینیا جو کہ ایک سوئنگ اسٹیٹ ہے اور بہت اہم اس کا کردار ہے، جو بھی صدر بنے گا یا جو بھی صدر کی جیت میں سب سے بہت بڑا کردار پینسلوینیا کا ہوگا. تو لہٰذا انہوں نے ایک اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ فوکس بھی کیا دونوں امیدواروں نے، اور صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ جیسے ہی پینسلوینیا کی جانب سے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے اور ان کو لگے گا کہ ان کے جو نتائج ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، تو وہ اپنے لائرز کو ایکٹیو کر دیں گے. اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائرز جو ہیں وہ ان مقامات پر، اسپیشل کاؤنٹیز پر ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے ان نتائج کو. تو ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اس حوالے سے جس قسم کی افراتفری اور پریشانی اور کا ماحول صدر ٹرمپ کریٹ کرنا چاہتے تھے، اس میں ارلی ووٹنگ نے اور میل کے ذریعے ووٹنگ نے اضافہ کر دیا، اور وہ بھی ایک فیکٹر اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ میل ان ووٹنگ جو ہے اس کو بالکل بھی آپ کنسیڈر نہ کریں. کچھ ایسے خطرات اور اس قسم کی جسے آپ کہتے ہیں جو کہ صدر ٹرمپ کا ایک خاصہ ہے کہ کانسپریسیز بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ میل ان ووٹنگ جو ہے وہ اتنی اس میں بالکل بھی اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو وہ ایک خاص ایک پرفیکٹ ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ دیکھیں کہ جو بائیڈن کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کو کنٹیسٹ کر سکیں. تو بڑی عدالت جیسے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں کئی مقدمات دیکھنے میں آ سکتے ہیں جو کہ امریکہ کے حتمی طور پر جو انتخابات کا جو حتمی فیصلہ ہے اس کو کافی دیر تک متاثر کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کئی ہفتوں تک یا مہینوں تک ہم مکمل طور پر یہ بھی نہ جان پائیں کہ جیت کس کی ہوئی. لیکن اس حوالے سے بھی صدر ٹرمپ نے اپنی پالیسی بالکل واضح رکھی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گا وہ اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں گے، چاہے ہر امریکہ بھر سے جو بھی نتائج ہیں وہ سامنے نہ آئیں. ٹھیک ہے وردہ، آپ سے میرا یہ سوال ہے، جس طرح سے امریکن نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے رہے ہیں، کئی موقع پر انہوں نے اس حوالے سے ذکر بھی کیا، اور اگر کیمپین کی بات کی جائے جو بائیڈن کے خلاف بھی انہوں نے اسی پوائنٹ کو ریز کیا تھا کہ اگر جو بائیڈن الیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں تو وہ جو غیر قانونی امیگرنٹس ہیں وہ ملک میں آئیں گے اور امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے. تو اس چیز کو کتنا فوکس کیا جا رہا ہے ابھی اس تمام تر سچویشن میں؟ ذیشان، اس وقت جو صورتحال ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صدر ٹرمپ کے پاس اتنے کچھ ایسے وجوہات نہیں تھیں جس پہ وہ جو بائیڈن کو ایک مضبوطی سے مکمل اعتماد کے ساتھ وہ نشانہ بنا سکتے، کیونکہ شاید اس کی فرسٹریشن آپ نے دیکھی بھی ہوگی پچھلے ایک مہینے کے دوران، جب وہ جو بائیڈن کے بیٹے ان کے بیٹے کی جو ای میلز کے حوالے سے ان کی یوکرائن کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہے اس کے حوالے سے ایک قسم کا
اسکینڈل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ ایک واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اوپر وہ ایک بہت بڑا فساد اکٹھا کر سکیں, جس طرح انہوں نے 2016 میں ہلری کلنٹن کی ای میلز کے حوالے سے آخری وقت میں کیا, اور جس نے انتخابات کا رخ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا. جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے, نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے صدر ٹرمپ وہ پہلے شخص ہیں جو سب سے پہلے تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ امیگریشن اور نیشنل سیکیورٹی دو مختلف قسم کی باتیں ہیں. امیگریشن کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیشہ سے اس چیز کو اپنا مضبوط ترین جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لے کر چلتے رہے ہیں کہ امیگریشن کے حوالے سے میں ایک بہت ہی سخت قسم کا سٹینس رکھتا ہوں, اور میں میری جو پالیسیز ہیں وہ اینٹائی امیگرینٹ قسم کی پالیسیز ہیں. لیکن نیشنل سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو بائیڈن کیمپین اور دوسرے جو ادارے ہیں ان میں صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی کی جو پالیسی ہے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ جس طرح یہ روس کے ساتھ ان کے تعلقات ان کے امپیچمنٹ کی وجہ بھی بنے, اور ان کے دوسرے ممالک کے ساتھ ذاتی بزنس جو ریلیشن شپ ہیں ان کو بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھا جا سکتا ہے. اور پچھلے کچھ مہینوں میں ایک رپورٹ یہ بھی سامنے آئی تھی کہ افغانستان میں موجود امریکی فوج ان کو مارنے کے لیے روس نے ایک باؤنٹی پیش کی ہے کہ جو بھی امریکی فوجیوں کو قتل کرے گا یا ان کو نقصان پہنچائے گا ان کے لیے ان کی باؤنٹی تیار کی گئی تھی. اس حوالے سے صدر ٹرمپ کو کئی دفعہ انہوں نے آگاہ کیا نیشنل سیکیورٹی آفیسرز نے, لیکن انہوں نے اس چیز کو زیادہ توجہ نہیں دی, بلکہ اس کے برعکس جب انہوں نے کہا کہ پوٹن جو ہیں میں ان کی بات پر اعتماد کرتا ہوں, تو یہ چیز نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ بھی بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں اس وقت وہ سب سے زیادہ ونریبل ہیں, اس وقت سب سے زیادہ ان کو خطرات لاحق ہیں. تو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا جو موقف ہے بائیڈن کے حوالے سے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. لیکن جہاں پہ امیگرینٹس کی بات ہے, صدر ٹرمپ اس حوالے سے کافی شروع سے ہی بہت اسٹرانگ ہیں اور ابھی بھی وہ اسٹرانگ رہے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں میں پیرس میں اور ویانا میں ہونے والے جو واقعات تھے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ٹویٹس بھی کیے کہ دیکھیں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں امیگرینٹس کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکتا ہوں اور میں ان پر پابندیاں لگاتا ہوں, اور انہوں نے اس چیز کو ایک اپنے پوائنٹ سکورنگ کا جو ہے وہ موقع سمجھا اور اس چیز کو آگے بڑھایا. جبکہ بائیڈن اس حوالے سے بالکل انہوں نے اپنا موقف لے کر آئے سامنے, کیونکہ وہ اس حوالے سے سمجھدار ہیں اور وہ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ انہیں امیگرینٹس کی بہت زیادہ اور مسلمانوں کی بہت اہمیت ان کا سپورٹ حاصل ہے. وہ کسی طور پر امیگرینٹس کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے کوئی ایسے بیانات نہیں دیے جو ان کی سپورٹ کو نقصان پہنچا سکتے. ٹھیک ہے وردہ, میرا یہ سوال کہ جو کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی بلیک لائیوز میٹر کی, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریسزم کو خاصی ہوا دی, ان کے اقدامات کچھ ایسے تھے کہ ریسزم کو جو ہے بہت زیادہ بڑھاوا یہاں پر ملا, تو ابھی جسٹ ان کیس اگر یہ سوئنگ سٹیٹس جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہیں, تو جس طرح سے ابھی ارشد صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ڈیمانسٹریشن میٹر کا جو کیمپین ہے اس کے لوگ جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہیں, تو ایک بہت زیادہ احتجاج کی ایک فضا یہاں پر قائم ہو جائے گی. تو ایسی صورتحال میں کیا کچھ اقدامات یہاں پر موجود ہیں؟ جہاں تک الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد کی صورتحال کا معاملہ ہے, بہت سے ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پہلے سے ہی اس بات کا خطرہ تھا کہ کیونکہ یہ جو ڈیمونسٹریشن ہے بلیک لائیوز میٹر کے حوالے سے پچھلے تقریباً 6 ماہ سے جاری ہیں, اور الیکشن کے ماحول میں ان میں تیزی آنا جو ہے وہ ایک کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جن صورتحال میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں وہ یقیناً ان ڈیمونسٹریشن کو ہوا دیں گے.
لیکن یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ ڈیمونسٹریشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف بلیک لائف میٹر تک محدود نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہاں پہ فساد اور انارکی یا جسے کیاس پیدا کرنے کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں پچھلے کچھ عرصے سے بہت اگریسولی سامنے آ رہے ہیں. آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو اور نیوز چینل جو ہیں وہ اس چیز کو بھی کور کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ اکثر مقامات پر دوسرے بائیڈن سپورٹرز کو ہراس کرتے ہیں اور دوسری اقلیتوں کو جو ہے وہ تنقید کا نہ صرف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ ان کو نقصان پہنچانے تک کی حد تک جو ہے وہ اقدامات کرتے ہیں. تو جو اس وقت خطرہ ہے جسے یہاں کے ماہرین جو ہے ایک سول وار کی حد تک جو ہے وہ نام دے رہے ہیں وہ دونوں جانب سے ہے. نہ صرف بلیک لائف میٹر بلکہ یہ جو بلیک لائف میٹر ایک محدود اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ایک تنظیم آپ کہہ رہے ہیں مہم ہے لیکن جب الیکشن اور انتخابات کے نتائج میں اگر تھوڑی بہت بھی اوپر نیچے دیکھنے میں آئے تو دونوں جانب سے بائیڈن اور ٹرمپ کے دونوں حمایتی جو ہیں ان کے جو ووٹرز ہیں ان دونوں کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج اور فسادات دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اور اس چیز کا یہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہت اچھی طرح سے احساس تھا. تو یہاں پر اگر آپ سڑکوں پہ یا گلیوں میں یا مختلف نیبرہڈس میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ پولیس کی نفری میں کافی حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے اور پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہاں پہ بھی کافی بھاری نفری انہوں نے تعینات کی ہے. اور کئی جہاں پہ فیشن اور یہ مالز ہیں مارکیٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے احتیاطی طور پر اپنی دیواروں کو اور اپنی صحیح. بلڈنگز کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں. تو یہ ایک یقینی اور ایک حقیقی خطرہ اس وقت موجود ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز بہت اہم ہے. یہ خطرہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ صرف یہ بلیک لائف میٹر تک محدود نہیں ہے. یہ امریکہ کے انتخابات اور ان کی پوری جو نہ صرف بلیک لائف میٹر بلکہ اوور آل بائیڈن کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس احتجاج کا حصہ بن سکتے ہیں. اور دوسری طرف اسی طرح ٹرمپ کے سپورٹرز جو کہ زیادہ اگریسو ہیں جو جی زیادہ مسلح اکثر ہوتے ہیں اور جو زیادہ ٹھیک، اور بلی اس صورت میں کرتے بھی ہیں ہنگامے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے وردہ، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ چونکہ آن گراؤنڈ سچویشن کو مانیٹر کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، جس طرح سے ابھی یاسر کہہ رہے تھے کہ خاموش ووٹر جو ہے اس نے بھی اپنی رائے کا بہرحال اظہار کیا ہے اس دفعہ، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہی ہے چونکہ ان کی پالیسیز ایسی تھی کہ یہ تمام لوگ جو ہے وہ ووٹ کے لیے نکلے ہیں. تو اس تمام تر سچویشن میں جو خاموش ووٹر ہے اس کا بہت بڑا کردار آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر. جی یہاں پر خاموش ووٹرز جو ہیں وہ واقعی میں ان کا بہت بڑا کردار خاص طور پہ اس دفعہ نظر آ رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو اگر آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں کئی ووٹرز ایسے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کئی سالوں تک کئی ماضی میں کئی انتخابات کے دوران انہوں نے ووٹنگ ہی نہیں کی تھی لیکن اب ووٹنگ کے لیے سامنے آ رہے ہیں. اور جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں یا ان کے خلاف جو ووٹرز کا جو رجحان ہے پچھلی دفعہ کئی ووٹرز خاموش رہے، انہوں نے ووٹنگ نہیں کی یا پھر وہ کمفرٹیبل تھے. بے شک چاہے وہ جانتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز اتنی ڈومیسٹک پالیسیز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ کمفرٹیبل تھے. شاید پولنگ جو پولز کیے جا رہے تھے پری الیکشن پولز کے ہیلری کلنٹن کو بہت زیادہ برتری حاصل ہے تو وہ بہت کمفرٹیبل ہو گئے تھے. لیکن جب پچھلے 4 سالوں کے دوران وہی کمفرٹیبل ووٹرز تھے وہ زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئے. ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ کس قدر ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے والے سپورٹرز اور ووٹرز وہ بھی بہت ایک اگریسو انداز میں اور ایک بالکل اعلان جو ہے ان کی پالیسیوں کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ وہ ایک چھوٹی چھوٹی کیمپینز ذاتی طور پر بھی کر رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ملک کا حال ہو چکا ہے اور اگر اگلے 4 سال بھی ملک کا ڈومیسٹک پالیسیز کا یہی حال رہا تو امریکہ کا جو مستقبل ہے وہ اتنا روشن نہیں ہوگا کیونکہ عالمی سطح پر امریکہ کو مضبوط بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈومیسٹکلی بھی مضبوط ہو. تو جو اس وقت جو سائلنٹ سپورٹرز جو ہیں وہ کم ہیں لیکن آتے ہیں سامنے
وہ پولنگ وغیرہ میں زیادہ حصہ نہیں لیتے، کیونکہ وہ فونز پہ اٹھا کے اپنی جو رائے عامہ کا اظہار نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ آن لائن جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ ایک قسم سے اس کو غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر رورل ایریاز میں اور دیہی علاقوں میں، جنہیں امریکہ کا دیہی علاقہ کہا جا سکتا ہے، وہاں پہ لوگ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تو وہ سائلنٹ ووٹرز کہلاتے ہیں۔ اسی لیے اس مرتبہ بہت سے بائیڈن کی جو انتخابی مہم ہے اور باقی جو ادارے ہیں وہ بہت محتاط ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ 2016 میں بھی انہوں نے ان ووٹرز کو کاؤنٹ نہیں کیا تھا جو کہ الیکشن کے روز بڑی تعداد میں سامنے آئے۔ تو اس لہٰذا اس وقت آج کے دن ان سائلنٹ ووٹرز کا سامنے آنا جو ہے وہ انتخابات کا رخ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ تو لیکن یہ بات مکمل طور پر واضح ہے کہ ان سائلنٹ ووٹرز میں سے بھی کئی ایسے ووٹرز ہیں جو کہ جن کا رجحان پہلے شاید ٹرمپ کی جانب تھا، اور جو پچھلے 4 سالوں کے دوران ان کی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے وہ تھوڑے سے ان کی سپورٹ جو ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سائلنٹ ووٹرز کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ہوگا۔